एपिसोड 21। हम दोपहर तक सोते रहे। खाने के लिए उठे तो 1:30 बज रहा था। दोपहर के वक्त हम बस्ती में घूमने चले गए। बिलाशुबा वहाँ एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। खैमों के अलावा बेशुमार मकानात भी थे, बल्कि मकानों की तादाद ज्यादा थी जो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे और बाज बहुत खूबसूरत थे। वहाँ बाजार था, दुकानें थी, मस्जिद, स्कूल और शफाखाने थे। घर जिंदगी पूरी तरह रवा दवा थी। लोगों के चेहरे पुरज़म थे, कोई सरसीमा और परेशान दिखाई नहीं दे रहा था। अगले रोज हम पहाड़ियों पर गए। मोहतरम बुजुर्ग ने, जिनका नाम हाजी उस्मान था, डिफेंस के बहुत आला इंतजाम कर रखे थे, जिनसे उनकी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली का पता चलता था। मोर्चों में बेशुमार मुजाहिदीन मौजूद थे और मोर्चे ऐसे अहम मकामात पर थे कि सरहद से आने वाले रास्ते पर पूरी तरह नजर रखी जा सकती थी और मौसर फायरिंग करके हमला आवर की पेशकदमी रोकी जा सकती थी। कमोबेश 8 मोर्चों में मशीन गनें फिक्स थी। इसके अलावा LMG, मार्टर तोपें, स्टैंड गनें और खुदकार राइफलें वगैरह मुजाहिदीन के पास मौजूद थी। मुझे और नरगिस को मुजाहिदीन की बस्ती में क़याम किए 1 हफ्ता गुजर गया था। इस दौरान में इसराइलियों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये अमर बायस हैरत था, वरना यहूदी कहाँ खामोश रहने वाले थे। ज़्यादा खतरा हवाई हमले का था और मुजाहिदीन के पास एंटी एयरक्राफ्ट गनें मौजूद नहीं थी। ताहम अरब जाबाज मशीन गनों की फायरिंग से उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया करते थे। गुज़िश्ता 7 दिनों के अंदर मैंने नरगिस को बहुत मगमूम व मलूल पाया। वो बहुत कम बात करती और ज़्यादातर सोचों में गुम नजर आती, जैसे कोई गम उसे अंदर ही अंदर चाट रहा हो। मैंने कई बार उसकी अफसरदगी की वजह मालूम करने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराकर टाल गई। हालात अचानक कैसे अजीबो गरीब अंदाज में तब्दील होते हैं, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नरगिस, जिसका मैं जानी दुश्मन था और जिसे अजियतनाक मौत मारना चाहता था, आज मेरे लिए काबिल एहतराम थी। मुझे उस पर तरस आता था, उससे हमदर्दी थी और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। हकीकत यह है कि मैंने खुद माजी में नरगिस से मोहब्बत की थी, एतमाद किया था उस पर। यह एक अलग बात कि वो खुद गर्ज वकील ने उसे वर्गलाया और वो रास्ता भटक गई। मेरा और नरगिस का यह दस्तूर बन गया था कि हम लोग टहलते हुए शाम को बस्ती की तरफ निकल जाते और घंटा 1.5 घंटे में कहवा वगैरह पीकर वापस आ जाते। उस रोज में नरगिस को दानिस्ता पहाड़ियों की तरफ ले गया। वो उस वक्त भी बुझी बुझी सी थी। मैं एक चट्टान के नीचे बैठ गया, वो भी मेरे करीब बैठ गई। मैंने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? तुम मुझसे गलत बयानी की तवक्को क्यों रखते हो? तुम इतनी बेकैफ और पुशमर्दा क्यों नजर आती हो? ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी हो गई है। मैं नहीं मानता। तुम्हें जरूर कोई गम है जो अंदर ही अंदर तुम्हें चाट रहा है। तुमने इस बात का अंदाजा कैसे लगाया? इंसान का चेहरा और आंखें उसके दिली एहसासात की तर्जुमान होती हैं। आदमी लाख चाहे, वो अपनी अंदरूनी कैफियत को ज्यादा अरसे तक छुपा नहीं सकता। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या दुख हो सकता है? मेरे ख्यालात जानकर तुम शायद और उदास हो जाओगी। नहीं, मैं हकीकत का सामना करना जानती हूँ, यकीनन जानती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे गम की निशानदेही करने के बजाय कुछ और कहना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा कि हमारे दरमियान कभी मोहब्बत का रिश्ता कायम था। याद है मुझे ये भी याद है कि मैं तुम्हारे साथ वफा ना कर सकी। पुरानी बातों को भूल जाओ। इंसान कभी हालात के बस में होता है और कभी हालात इंसान के बस में। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, मैं समझाना भी नहीं चाहता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है। क्या? वो उछल पड़ी। तुम्हें यकीन नहीं आया? ताज्जुब हुआ है? मैंने बैरिस्टर सरफराज की साजिश में शरीक होकर तुम्हें जेल भिजवाया, तमाम जायदाद फरोख्त करके मुल्क से भाग गई। गर्ज मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। मैं नहीं समझ सकती कि तुम मुझसे किस बुनियाद पर मोहब्बत की बात कर रहे हो। मैं उन वाक़यात को फरामोश कर चुका हूँ। मैं माजी की उस नरगिस को भी भूल गया हूँ जिससे नवाब साहब की हवेली में मुलाकात हुई थी। आज मेरे सामने एक दूसरी नरगिस है जो अजीम है, काबिल एहतराम है और जिसका तक़द्दुस हूरों से कम नहीं। मैंने उसका हाथ मोहब्बत से थाम लिया। मेरी बात गौर से सुनो। मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी शक्ल बिगड़ गई है, जिस्म बदनुमा हो गया है, माजी भी शानदार नहीं, जबकि तुम्हें मुझसे बेहतर औरतें मिल जाएंगी। मेरे नज़दीक सूरत की नहीं, औसाफ की अहमियत है। पहले तुम बुरी थी, मैं तुम्हें बुरा समझता था। अब अच्छी बन गई हो तो इसका सिला मिलना चाहिए। हकीकी मोहब्बत शक्ल सूरत की मोहताज नहीं होती। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ और तुम्हें पा लेने की आरजू रखता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए रखा ही क्या है? मैं तो ऐसी बदनसीब औरत हूँ जिसके पास न रंगो रूप रहा और न इज्जत और नामूस जैसी कोई शय बाकी है। मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे माजी को भुला दिया है। तुम भी भुला दो कि तुम्हारे हाल की अजमत ने तुम्हारे माजी की कोताहियों को धो डाला है।
حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی اہمیت بدلتی رہتی ہے، شخصیت میں بھی یہی انقلاب رونما ہوتے ہیں، اور تمہاری شخصیت میں جو تغیر پیدا ہوا ہے اس نے تمہیں پارسا بنا دیا ہے۔ تم کمزور اور کم مایا نہیں رہی ہو، برتر اور بلند پایا ہو گئی ہو۔ نرگس چپ چاپ بیٹھی رہی۔ دیکھو نرگس، غور و فکر کرنے کی اس میں کوئی بات نہیں، ذرا سوچو، طویل زندگی تنہا کیسے بسر کرو گی؟ ہر قدم پر ایک معتبر ساتھی کی ضرورت پڑے گی، اور میں وہ جگہ پر کر سکتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، تمہیں افسردہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ کیا؟ وہ چونک گئی۔ تم نے محض ہمدردی کے نام پر یہ پیشکش کی ہے؟ تم مجھے قابل رحم سمجھتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو شاید میں تمہارا ساتھ نہ دے سکوں۔ مجھے ہمدردی کی ضرورت نہیں، بلکہ اس لفظ سے چڑ ہے۔ تم میرا مطلب بھی سمجھی۔ ہمدردی کے درجے بھی الگ الگ ہیں۔ ایک ہمدردی کسی پر ترس کھا کر کی جاتی ہے، اور ایک ہمدردی کسی کو اپنا سمجھ کر کی جاتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر یہ بات کی ہے۔ مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تم خود مختار ہو، کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی کی رضامندی حاصل کرنے کا مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ اگر تم ہاں کہہ دو تو میں آج ہی حاجی عثمان سے اس سلسلے میں بات کروں۔ اتنی جلدی؟ نیک کام میں دیری کیوں؟ حاجی صاحب سے کیا بات کرو گے؟ وہ ہمارے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں، اس بستی کے امیر ہیں، انہیں اور دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے شادی کے بعد ہم یہیں بس جائیں گے، اسی بستی میں، یہیں ہمارے بچے پیدا ہوں گے، اور پوری زندگی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مذہب و ملت کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیں گے۔ میں اس پیچیدہ اور ہنگامہ خیز زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اب ایک پراطمینان زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ایک مخلص ساتھی کی ضرورت ناگزیر ہے۔ سکندر، نرگس نے پہلی بار محبت باش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ماضی میں تمہارے ساتھ میں نے محض فریب کیا ہے۔ مجھے تم سے محبت تھی، اور وہ محبت آج تک میرے دل کے گوشوں میں بسی ہوئی ہے۔ میں تمہیں بھلا نہیں سکی، آج بھی روز اول کی طرح چاہتی ہوں، لیکن اس کا اظہار نہ کر سکی کہ خود کو تمہارے قابل نہ سمجھتی تھی۔ تمہاری مجرم تھی، اور تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف رہی تھی، ایک بد کردار اور بد اتوار عورت تھی۔ بہرکیف، اگر تم میرے ساتھ خوش رہ سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے حاجی عثمان سے بات کی تو وہ چونک گئے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، یہ شادی کی تمہیں اچانک کیا سوچی؟ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ سکھی رہو۔ کل بعد نماز ظہر میں خود تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ حاجی صاحب نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، یروشلم سے شیخ خلیل کا آدمی آیا ہے، کوئی اہم خبر دینا چاہتا ہے، اسے اندر لے آؤ۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان عرب اندر داخل ہوا اور سلام کرنے کے بعد حاجی صاحب سے کہنے لگا، یا شیخ، یروشلم سے اسرائیل کی ایک بٹالین فوجی بستی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے، صبح تک حملہ متوقع ہے۔ اسرائیلی بستی پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب نے دریافت کیا۔ انہیں نرگس کے فرار کا بروقت علم ہو گیا تھا۔ اسرائیلی ملٹری کے 2 ٹرکوں نے ان کا تعاقب کیا، اور جب کئی روز تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی تو اسرائیلی حکام کو تشویش ہوئی، جس کے نتیجے میں انٹیلیجنس کے کچھ افراد ٹرکوں کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ پہیوں کے نشانات پر چلتے ہوئے سرحد تک پہنچ گئے۔ وہاں سرحدی محافظوں نے ٹرکوں کے آگے جانے کی تصدیق کی۔ چنانچہ انٹیلیجنس کے لوگ آگے بڑھے تو ایک ٹرک تباہ شدہ حالت میں نظر آیا، جس کے گرد اسرائیلی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، اور دوسرا ٹرک غائب تھا۔ انہوں نے مزید آگے بڑھ کر اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا کہ ٹرک اس بستی میں لایا گیا ہے، لہٰذا ٹرک کی بازیابی اور اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا انتقام لینے کی غرض سے ایک بٹالین کی قوت کے ساتھ بستی پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حاجی صاحب کے چہرے پر فکر و تردد کا ذرا سا بھی تاثر نہ ابھرا۔ وہ مسکرا کر پرسکون لہجے میں بولے، آنے دو انہیں، ان کے پاس اگر ان کی بے پناہ مادی قوت ہے تو ہمارے پاس تائید عزتی ہے۔ ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہیں، اور ہم باطل قوتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے اندر پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک نوجوانی کی ترنگ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ارد گرد کھڑے لوگوں سے بولے، جاؤ بستی والوں سے کہہ دو پہاڑیوں پر پہنچ جائیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذرا دیر بعد سینکڑوں مجاہدین پہاڑیوں پر پہنچ گئے، اور فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ حاجی صاحب ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور مجاہدین کو مخاطب کر کے اپنی گرج دار آواز میں کہنے لگے، مجاہدین اسلام، دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں نیست و نابود کر دینے کی خواہش دل میں رکھتا ہے، لیکن ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ان کے راستے میں چٹان بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگرچہ وہ بے پناہ مادی وسائل رکھتے ہیں، طاقت کے نشے میں سرشار ہیں، لیکن طاقت فرعون اور نمرود جیسے گمراہوں کے پاس بھی تھی، مگر تاریخ نے ان کا حشر دیکھ لیا۔ ایک ظالم غرقاب نیل ہوا اور دوسرے کو ایک حقیر کیڑے نے اذیت ناک موت مار دیا۔
ہم جانتے ہیں کہ سازش کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور ان کا سلسلہ کہاں ملتا ہے، لیکن وہ دیوانے ہیں، عقل و خرد سے بے بہرا ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوئی ترکیب کارگر نہیں ہوگی، ان کے عزائم خاک میں مل جائیں گے اور حشر عبرتناک ہوگا۔ انہیں اندیشہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے پوری دنیا پر اپنا پرچم نہ بلند کریں اور ایک قوم بن کر نہ ابھر آئیں، ان کی مادی قوتوں کو مفلوج بنا کر انہیں محکوم نہ بنا لیں۔ مگر وہ غلطی پر ہے، غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ وہ چڑھتے سورج کو بلندی پر پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ حاجی عثمان نے اپنی تقریر ختم کی تو ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر کی ولولہ انگیز صدا پہاڑیوں میں گونج گئی۔ یا شیخ، عاطف نے کہا، دشمن کی الغار کو روکنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہودی بہت تیار ہے، بہت ممکن ہے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ بہت خاموشی سے آگے بڑھیں اور ہمیں اس وقت ان کی آمد کا پتہ چلے جب وہ ہمارے سروں پر پہنچ جائے۔ تمہارے اندیشے درست ہیں۔ ہماری حکمت عملی یہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی پیش قدمی رک جائے۔ اگرچہ کچھ دیر بعد چاند نکل آئے گا اور روشنی میں ہم ان کو آتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ درختوں کی اگلی قطار کے ساتھ بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں۔ اس طرح نہ صرف ہمیں ان کی آمد کا پتہ چل جائے گا بلکہ ان کی پیش قدمی بھی رک جائے گی۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہمارے پاس بارودی سرنگیں موجود ہیں کیا؟ عاطف نے پوچھا۔ ہاں، تم اور سکندر 10-15 افراد کو لے کر فوراً وہاں پہنچو اور جتنی جلد ممکن ہو سکے بارودی سرنگیں بچھا کر واپس آ جاؤ۔ حاجی صاحب نے حکم دیا۔ ہم فوراً روانہ ہو گئے۔ کدالیں اور بھاری مقدار میں مائن ہمارے ساتھ تھی۔ ہم نے پہنچتے ہی مائنز بچھانا شروع کر دی۔ بہت کم عرصے میں درختوں کی باڑ کے ساتھ ساتھ 4-6 فٹ کے فاصلے سے دور تک سرنگیں بچھا دی گئی۔ سرحد کی جانب سے بستی کی طرف آنے کا یہی راستہ تھا اور اسرائیلی فوج کو بھی یہیں سے گزرنا تھا۔ ہم پہاڑیوں پر واپس پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسی دوران میں حاجی عثمان نے تمام پوزیشنوں کو مستحکم و مرتب کر دیا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی قابل تعریف تھی۔ بارودی سرنگیں پھٹتے ہی اسرائیلیوں کی پیش قدمی رک جانا ایک یقینی امر تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی پہاڑیوں سے دھواں دھار فائرنگ کر کے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ نرگس میرے قریب ہی مورچے میں موجود تھی۔ ہمارے پاس خود کار رائفلیں تھیں اور ہم دشمن پر فائرنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تقریباً 4 بجے فوجی ٹرکوں کی دور سے آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجاہدین اپنی اپنی پوزیشنوں پر چوکس ہو گئے۔ ہر ایک کی نظریں درختوں کی جانب اٹھ گئیں۔ اس وقت ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک کا علاقہ زیادہ واضح نہیں تو بہرحال اتنا ضرور دکھائی دے رہا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چل سکے۔ اچانک درختوں کے عقب سے بے شمار اسرائیلی سپاہی نمودار ہوئے اور جو ہی درختوں کی اگلی باڑ سے گزر کر آگے بڑھے، فضا زبردست دھماکوں سے لرز اٹھی۔ کئی بارودی سرنگیں پھٹ گئیں اور نہ صرف اسرائیلی فوجیوں کی پیش قدمی رکی بلکہ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لمحے بہت سے یہودی سپاہی پھرکی کی طرح گھوم کر زمین پر گر گئے تھے۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ اسرائیلیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نہ وہ فوری طور پر جوابی اقدام کرنے کی پوزیشن میں تھے، چنانچہ ذرا سی دیر میں سینکڑوں اسرائیلی سپاہی خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ بہرحال انہوں نے جلد اپنی پوزیشنیں سنبھال لی اور دوسری جانب سے بھی جوابی فائرنگ شروع ہو گئی۔ سنگلاؤ چٹانوں سے نہ صرف گولیاں ٹکرانے لگی بلکہ مارٹر توپوں کے گولے بھی اطراف میں پھٹنے لگے۔ حاجی صاحب نے مارٹر توپوں کی فائرنگ کا حکم دے دیا اور دونوں جانب سے آگ و آہن کی بارش شروع ہو گئی۔ مجاہدین جو کہ محفوظ مقام پر تھے اس لیے جانی نقصان بہت کم ہو رہا تھا، جبکہ دشمن کھلی جگہ پر تھا اور اسرائیلی سپاہی بہت تیزی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتر رہے تھے۔ نرگس بہت پرجوش انداز میں فائرنگ کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کتنے سپاہی مار دیے؟ تعداد تو موت کا فرشتہ دکھ رہا ہوگا، وہ ٹریگر کھینچ کر بولی۔ یکا جنگی طیاروں کی گڑگڑاہٹ سے پہاڑیاں لرز اٹھی۔ چند لمحوں بعد 2 اسرائیلی طیارے نمودار ہوئے اور پہاڑیوں پر بم برسا کر فوراً اوپر چلے گئے۔ زبردست دھماکوں سے پہاڑیوں کی چوٹیاں مرتعش ہو گئی۔ پہلے ہی ہوائی حملے میں کافی مجاہدین شہید ہو گئے۔ طیاروں نے پھر غوطہ لگایا اور اس بار بستی پر بم گرا کر چلے گئے۔ اگرچہ بہت سے افراد محفوظ پناہگاہوں میں چلے گئے تھے، تاہم کافی لوگ ابھی بستی میں موجود تھے اور انہیں نقصان پہنچنا لازمی امر تھا۔ ہوائی حملے کے باعث مجاہدین کی طرف سے فائرنگ کی شدت میں کمی واقع ہو گئی اور ایسا قدرتی طور پر ہونا بھی تھا، جبکہ اسرائیلیوں کے حملے میں شدت پیدا ہو گئی۔ بہرعنوان صورتحال انتہائی تشویشناک تھی۔ جنگ کا پانسا اچانک ہی پلٹ گیا تھا۔ بمبار طیارے بار بار نیچے آ رہے تھے اور بم گرا کر اوپر بھاگ جاتے تھے۔ دشمن کے طیاروں نے بڑی تباہی مچائی تھی۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل نظر آ رہے تھے۔ جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجاہدین کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے درختوں کی جانب سے آگے بڑھنے کا انہیں موقع نہیں دیا۔ ہرچند کے دھوئیں کے باعث کچھ مورچوں سے سامنے کا علاقہ نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم وہ اندازے سے فائرنگ کر رہے تھے اور ان کی گولیاں برابر ٹارگٹ پر پہنچ رہی تھیں۔
उस वक्त तैयारे काफी बुलंदी पर थे। नरगिस ऊपर देखकर कहने लगी, अगर तैयारा मेरी जद में आ गया तो मैं अपनी राइफल से इसे गिरा लूंगी। बड़ा नाज है तुम्हें अपने निशाने पर, आने दो तैयारे को इस तरह, फिर मेरी राइफल का कमाल देख लेना। ना जाने ये नरगिस के अल्फाज की तासीर थी या क्या बात थी कि एक तैयारा सीधा हमारी तरफ आया और इससे पहले कि मैं या नरगिस अपनी राइफल बुलंद करते, वो बम बरसाता हुआ तेजी से आगे निकल गया। एक बम नरगिस के दाएं जानिब कुछ फासले पर गिरा था। उसके फटते ही गोया जमीन कांप गई और आंखों को खैरा कर देने वाली चमक के साथ धुएं और गर्दो गुबार का तूफान बुलंद हुआ। मैं और नरगिस पूरी तरह कसीफ धुएं की लपेट में थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। मैंने उसे आवाज़ दी मगर कोई जवाब ना मिला। मैंने दोबारा आवाज़ दी मगर इस बार भी खामोशी छाई रही। मैं फिक्रमंद हुआ और सरक कर उसकी पोजीशन के करीब पहुंच गया। जरा देर बाद मेरे हाथ उसके जिस्म से टकराए। मैंने उसे टटोला और दूसरे लम्हे मेरे हाथ किसी लुचलुची चीज में लेथड़ गए। मैं चौंक गया। अगरचे सुबह का सफेदा नमूदार हो चुका था और सूरज निकलने ही वाला था, लेकिन बारूद के गाढ़े धुएं के बायस मैं कुछ देख नहीं सकता था। बहरहाल इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि नरगिस को बम का टुकड़ा लगा है और वो शदीद जख्मी हो गई है। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, नरगिस। कौन? सिकंदर? उसकी डूबती हुई आवाज आई, हाँ मैं सिकंदर हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वही जो जंग में हुआ करता है, मुझे बम का टुकड़ा लगा है। जिंदगी की चंद आखिरी सांसें बाकी हैं, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मैं ये अलविदाई सांसें तुम्हारी पनाह में लेना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने उसका सर जानों पर रख लिया। जरा देर बाद धुएं के बादल छट गए और सूरज की पहली किरण नरगिस के चेहरे को मुनव्वर कर गई। मैंने देखा बम का टुकड़ा उसकी पसलियों में लगा था और खून इतनी ज्यादा मिकदार में बह गया था कि उसके बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मेरी आंखें नमनाक हो गई। उसने बमुश्किल मेरा हाथ थाम लिया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मोहब्बत के आगोश में दम तोड़ रही हूँ और कोई मेरी मौत पर दो आंसू बहाने वाला मौजूद है। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें जिंदगी में कुछ ना दे सकी। तुमने मुझे अपनाना चाहा मगर जिंदगी ने वफा ना की। मगर उसकी सांसें उखड़ने लगी। मगर मेरे लिए कुदरत का ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं शहादत का बुलंद मर्तबा हासिल कर रही हूँ। मैं एक बहुत बुरी औरत थी, मगर मगर आज एक अजीम मकसद पर जान दे रही हूँ। बस मुझे कभी कभी याद कर लिया करना वो तैयारा। नरगिस ऊपर देखते हुए बोली, उस तैयारे ने बम गिराया था। तुम उसे मार गिराना, देखो वो बच कर ना जाने पाए। ये कहकर वो टिकटिकी लगाकर तैयारे को देखने लगी। देखती रही जैसे अपनी नज़र की वसअतों में उसे कैद कर लेना चाहती हो। और शायद वो अपनी मुंजमद नज़रों से तैयारे को देखती ही रहती अगर मैं अपने हाथ से उसकी आंखें बंद ना कर देता। उसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर गई थी। मैंने अकीदत से अपने होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। उसके होंठों पर सुकून बख्श मुस्कुराहट थी। कर्बोजियत का कहीं नामो निशान ना था। गोया उसे बम का टुकड़ा नहीं, गुलाब का फूल लगा हो। उसका पूरा लिबास खून में सुर्ख हो रहा था, जैसे उसने शादी का जोड़ा पहन रखा हो। मैंने नरगिस का सर अपने जानों से हटाकर आहिस्ता से जमीन पर रख दिया। तैयारों की गूंज मेरे कानों में मुसलसल आ रही थी। मैंने ऊपर देखा, तैयारे बहुत बुलंदी पर थे। उन्हें देखकर मेरा खून रगों में खौलने लगा। मेरे दिल में उनके लिए सारे जहां की नफरत सिमट आई। मैंने गैज़ो गज़ब के आलम में राइफल उठाई और ऊपर की जानिब रुख करके कई फायर कर दिए, लेकिन तैयारे बहुत ऊंचाई पर बिल्कुल महफूज थे। मेरी गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं नहीं कह सकता कि वो फरेब नज़र था या हकीकत। मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो स्याह रंग का तैयारा फिजा में किस तरफ से नमूदार हुआ था जो इसराइली तैयारों पर कयामत बनकर टूट पड़ा था। कुछ देर फिजा में उनके दरमियान खतरनाक फाइटिंग होती रही। स्याह तैयारा बढ़ बढ़कर हमले करा था। इसराइली तैयारों का अंदाज सिर्फ मदाफियाना था, बल्कि वो बार बार राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो स्याह तैयारा तेजी से आगे बढ़कर उन्हें घेर लेता। यकयक वो इसराइली तैयारों के ऊपर पहुंच गया और मशीन गन की फायरिंग खोल दी। दूसरे लम्हे दुश्मन के एक तैयारे में आग लग गई और वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। दूसरा भाग निकला। स्याह फाइटर उसके ताक़ुब में था। जरा देर में दोनों तैयारे तूफानी रफ्तार से आगे पीछे उड़ते हुए नजरों से ओझल हो गए। उसके बाद ना इसराइली तैयारा नजर आया और ना ही वो स्याह फाइटर। मैंने गर्दन घुमाकर जमीन पर पड़े हुए इसराइली तैयारे की तरफ देखा जो एक जबरदस्त धमाके के साथ एक चट्टान से टकराया था और अभी तक शोलों की लपेट में था। मैंने सोचा नरगिस की रूह इस तबाहशुदा तैयारे के करीब ही कहीं मौजूद होगी और यकीनन ये वही तैयारा है जिसने नरगिस पर बम फेंका था। बाज़ औक़ात अल्फाज हुक्म का दर्जा रखते हैं और इस हस्ती की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो जाम शहादत नोश कर रही हो
خدا کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ نرگس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، طیارہ تباہ ہو گیا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ وہ سیاہ فائٹر کس ملک کا تھا، کہاں سے آیا اور کس طرف کو چلا گیا۔ 2 روز تک اسرائیلی فوج اور مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ اسرائیلی کوشش کے باوجود ان درختوں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ تیسرے روز اقوام متحدہ کی امن فوج وہاں پہنچ گئی اور یوں اس جنگ کا اختتام ہوا۔ نرگس کی موت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا، اس کی یاد دل سے نہ نکلتی تھی۔ میں، جس کے دل میں کبھی کسی کے لیے تڑپ پیدا نہیں ہوئی تھی، آج ایک ایسی عورت کے لیے افسردہ اور مغموم تھا جو ایک طوائف زادی تھی، گناہگار تھی اور جس نے میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ لیکن بعض اوقات ایک برا انسان بھی کتنی جلدی بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، خدا کی نظروں میں بھی اور بندے کی نظروں میں بھی۔ جو وقت گزرتا گیا، مجھے اس جگہ سے وحشت ہوتی چلی گئی۔ عاطف اور فرقان ہر صورت میں میرا دل بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن طبیعت مضطرب تھی، کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا اور میں وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز میں نے عاطف سے کہا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ اپنی دوست مریم کے پاس جاؤں، اور کہاں جا سکتا ہوں؟ خوب یاد آیا، عاطف جلدی سے بولا، وہ خاتون چلتے وقت تمہارے لیے پیغام چھوڑ گئی تھی کہ یہاں سے روانہ ہو تو بمبئی پہنچنا اور انہیں تاج محل نامی ہوٹل میں تلاش کرنا۔ یہ بات تمہیں بتانی یاد ہی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بمبئی جاؤں، تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر میں نے اسی روز حاجی عثمان سے ملاقات کی اور ان کی بہت سی دعائیں لے کر روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ عاطف اور فرقان میرے ساتھ قاہرہ تک آئے اور ان کی وساطت سے روانگی کے کاغذات بہت جلد اور بغیر کسی دشواری کے بن گئے۔ چلتے وقت وہ دونوں مجھ سے پرجوش انداز میں گلے ملے اور عربوں کی عام روایات کے مطابق میرے رخسار چومے۔ میں بمبئی ایئرپورٹ پر اترا تو میری جیب میں $15,000 موجود تھے۔ چنانچہ زر مبادلہ کی مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ ڈالر کھرے سونے کی حیثیت رکھتا ہے، ہر جگہ کیش کرایا جا سکتا ہے، بلکہ کالے بازار میں زیادہ ہی دام مل جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے سیدھا میں تاج محل ہوٹل پہنچا۔ اس ہوٹل کے بارے میں پہلے بھی سن چکا تھا اور جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ بہترین سروس، پرسکون ماحول، آرام دہ اور ہر سہولت سے مزین کمرے۔ میرا کمرہ تیسری منزل پر تھا۔ وہ رات میں نے سو کر گزاری۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کیا، اخبار دیکھا اور اس کے بعد مریم کی تلاش شروع کر دی، لیکن پورا ہوٹل چھان مارا پر مریم کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ویٹر کو کچھ رقم دے کر ہوٹل کا ریکارڈ دیکھا تو معلوم ہوا کہ مریم نامی کسی خاتون نے ہوٹل میں قیام نہیں کیا۔ البتہ چمپا نامی ایک عورت ہوٹل میں تقریباً 10 روز مقیم رہی تھی۔ اگرچہ مریم بھی نام تبدیل کر کے ہوٹل میں قیام کر سکتی تھی، لیکن اس قیاس کو حتمی حیثیت نہیں دی جا سکتی تھی کہ چمپا در حقیقت مریم ہی ہوگی۔ میں تقریباً 2 روز تک اسے مختلف ہوٹلوں میں تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ البتہ تعجب ہوا کہ اس نے مجھے خود بمبئی آنے کے لیے کہا تھا اور تاج محل ہوٹل میں ٹھہرنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ مریم سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ اور آخر کیوں؟ اچانک دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ مریم کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ آدمی کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی مقام پر دھوکہ کھائی جاتا ہے۔ تاہم مریم ایسی عورت ضرور تھی جو کسی پھندے میں مشکل سے پھنس سکتی تھی۔ وہ چھلاوے سے کم نہ تھی اور خطرات کا بہت پہلے اندازہ لگا لیا کرتی تھی۔ مریم کے عدم موجودگی کے بارے میں جو دوسرا خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ بہت ممکن ہے وہ اپنے کسی دوست کے ہاں قیام پذیر ہو گئی ہو اور مجھے خود تلاش کر لے۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں ہوٹل میں کچھ دن مزید قیام کروں۔ اس روز میں جوہو کی طرف نکل گیا، شام وہیں گزاری۔ بڑا خوبصورت ماحول، خوبصورت لڑکیاں رنگ برنگے لباس میں تتلیوں کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ میں دل فریب نظاروں میں کھویا ہوا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی میرے قریب سے گزری۔ بڑی موہنی صورت تھی اس کی، دبلی پتلی، شہابی رنگ اور چال میں غضب کا بانگ تھا۔ میں تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اطراف سے وہ بے نیاز پرس میں کچھ تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے پرس بند کر دیا، شاید جس چیز کی تلاش تھی وہ اس میں نہیں تھی، مگر ہوا یہ کہ پرس سے ہاتھ نکالتے وقت کوئی چیز نکل کر نیچے گر پڑی۔ میری نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ میں نے فوراً دیکھ لیا کہ وہ 100 روپے کے طے کیے ہوئے کئی نوٹ تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر نوٹ اٹھا لیا اور لپک کر اس کے قریب گیا۔ شریمتی جی، یہ رقم۔ اس نے رک کر اس طرح میری طرف دیکھا جیسے ابھی زناٹے دار تھپڑ رخسار پر رسید کر دے گی۔ شاید وہ مجھے کوئی لفنگا سمجھی تھی اور اسے یہ گمان گزرا تھا کہ میں اسے اپنی جانب سے رقم پیش کر رہا ہوں۔ اس کی نظر نوٹوں پر پڑی تو وہ چونک سی گئی اور جلدی سے اپنا پرس کھول کر دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے وہ مسکرا دی اور مجھے یوں لگا جیسے کسی چمن کے سارے پھول کھل اٹھے ہوں۔ اس کے لب ایسے تھے گویا یاقوت احمر اور دانت جیسے سفید ہنسوں کی قطار۔
اس نے اپنا ریشمی ہاتھ آگے بڑھایا اور نوٹ لے کر پرس میں رکھ لیا۔ بہت شکریہ۔ دراصل میں کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ کیا سمجھی تھی آپ؟ یہ بمبئی شہر ہے، جتنا اچھا اتنا ہی خراب۔ ایسے تفریحی مقامات پر بعض اوقات ناپسندیدہ افراد بھی مل جاتے ہیں۔ اور اب میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے اس سے بات چیت کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آپ یقیناً شریف انسان ہیں، کسی اچھے خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ درست فرمایا آپ نے، میں ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، نجیب الطرفین ہوں۔ اوہ، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور سنا بھی ہے۔ آپ کے سرکواشی پتا جی نے راجہ فاروق سے تخت چھین کر گدی پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ وہی ہیں نا؟ آپ غلط سمجھی، میرا تعلق ان مرحوم نجیب کے خاندان سے نہیں ہے جن سے ناصر نے اقتدار چھین لیا تھا۔ میرا نام تو راج ہے۔ راج؟ کتنا سندر نام ہے۔ آپ کی شخصیت بھی بڑی کشش انگیز ہے۔ اس معاملے میں تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ کس معاملے میں؟ میرا مطلب ہے آپ کی شخصیت، آپ کا حسن، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، اور بس زیادہ تعریف اچھی نہیں ہوتی، انسان کو مغرور کر دیتی ہے۔ وہ شرما کر بولی، آپ نے اپنا شبھ نام نہیں بتایا۔ چند لمحوں کی ملاقات میں اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ویسے میرا نام موہنی ہے۔ بہت خوب، کیسا خوبصورت نام ہے آپ کا، اس میں بامسمہ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کا نام یہی ہوگا۔ کیسے؟ آپ کو دیکھ کر۔ اور کیسے؟ بڑے شریر ہیں آپ۔ ذرا نوازی ہے آپ کی۔ گستاخی معاف، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ پڑھتی ہوں، میرے ڈیڈی یہاں انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں۔ مائی گوڈنس، اس کا مطلب ہے کہ آپ سے ڈرنا چاہیے، آپ کسی بھی وقت ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا سکتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، گڈ بائے۔ گڈ بائے، میں نے کہا، اور ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھا بھی نہ تھا کہ وہ چند قدم چل کر لوٹ آئی۔ شاید مجھ سے بد اخلاقی سرزد ہو گئی، آپ کو چائے کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ پسند کریں تو۔ نہیں، یہ بات تو مجھے کہنا چاہیے تھی۔ آئیے تشریف لے چلیں۔ ہم دونوں ہوٹل کی طرف چل دیے۔ نہ جانے کیوں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو اور باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ شاید وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی، یا اتنے دن خشک زندگی گزارنے کے بعد طبیعت تبدیلی پر مائل تھی۔ کیا پئیں گی آپ؟ میں پیتی نہیں ہوں۔ جی، دیکھیے نا، ہماری اعلیٰ سوسائٹی میں عورتوں کا شراب پینا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ ہاسٹل میں بعض لڑکیاں چرس کے سگریٹ پیتی ہیں اور نشے کے کیپسول تک کھا لیتی ہیں، لیکن مجھے ان سب چیزوں سے نفرت ہے۔ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ جی ہاں، لیکن آج کل چھٹیاں ہیں۔ میں ویسے شراب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا، شراب تو میں خود بھی نہیں پیتا، چائے، کافی یا ٹھنڈا وغیرہ۔ چائے ٹھیک رہے گی۔ میں نے چائے کا آرڈر دے دیا۔ وہ دلچسپ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی، پھر جلدی سے بولا، آپ کو ناگوار تو نہیں گزرے گا؟ جی نہیں، بلکہ سگریٹ نوشی شخصیت میں اضافہ کرتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ مجھے خالی خالی لگتے ہیں۔ آپ پیتی ہیں؟ جی نہیں، میں مردوں کی بات کری تھی۔ ویسے آپ یہاں بمبئی میں کیا کرتے ہیں؟ پائلٹ ہوں۔ ایئر فورس میں؟ جی نہیں، ایئر انڈیا میں کام کرتا ہوں۔ پھر تو بوئنگ اور جیٹ اڑاتے ہوں گے؟ جی ہاں۔ چائے کے بعد بھی ہم کافی دیر ہوٹل میں بیٹھے رہے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی باتونی تھی، تاہم میں بور نہیں ہو رہا تھا، وقت اچھا کٹ رہا تھا۔ گفتگو کے دوران وہ بولی، میرے ڈیڈی بہت اچھے ہیں۔ یقیناً اچھے ہوں گے، آخر پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، معاشرے کو سدھارنے کا کام کرتے ہیں۔ بس ایک خرابی ہے ان میں، فلمیں بہت دیکھتے ہیں۔ ہندی فلمیں؟ نہیں، انگلش فلمیں۔ مجھے انگلش فلموں کی بے حیائی ذرا پسند نہیں، میں ہندی فلمیں دیکھتی ہوں۔ آج کل ایک بہت اچھی فلم چل رہی ہے، بہت دنوں سے دیکھنے کا سوچ رہی ہوں، مگر سمے ہی نہیں ملا۔ آج سمے ہے آپ کے پاس؟ میں نے رسمن کہہ دیا۔ آپ پکچر دیکھتے ہیں؟ کبھی کبھی۔ اوکے، مجھے آشا ہے آج سمے اچھا گزرے گا۔ نہ جانے کب اس نے اپنے پرس سے پیسے نکال لیے۔ ویٹر بل لایا تو میں پرس ہی کھولتا رہ گیا اور اس نے فوراً پیمنٹ کر دی۔ ہم نے ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی پکڑی اور سنیما ہاؤس پہنچ گئے۔ کافی رش تھا، ٹکٹ ملنا دشوار نظر آ رہا تھا، مگر وہ جلد ہی ٹکٹ لے آئی۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، اب تک وہی خرچہ کرتی رہی تھی۔ ٹیکسی کا بل بھی اسی نے ادا کیا تھا اور میں اس موقع پر بھی پرس نکالتا رہ گیا۔ ایک لڑکی کی موجودگی میں یہ ایک مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ تاہم میں نے یہ کہہ کر دل کو تسلی تھی کہ باپ کی رشوت کی کمائی ہے، بیٹی اڑا رہی ہے، میری گرہ سے کیا جا رہا ہے۔ فلم بہت سیکسی تھی، بلکہ بےہودہ تھی۔ گھر کے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے یہاں ایسی لچر اور مخزب الاخلاق فلمیں نہیں بنتی۔
जो नस्लों को तबाह करने का फरीजा अंजाम देती हों। हमारा माशरा ऐसी लफ्ज़ियात का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम लोग बॉक्स में बिल्कुल करीब करीब बैठे थे। उसके जिस्म से निकलने वाली निशात अंगेज महक मेरे दिलो दिमाग पर छाई जा रही थी, और कोई रोमांटिक सीन पर्दे पर आता तो वो हिजाब आलूद नज़रों से मेरी तरफ देखने लगती। इंटरवल में हमने बाहर काउंटर पर आइसक्रीम खाई। इस मरतबा मैंने होशियारी दिखाई, पैसे मुट्ठी में दबा कर रखे थे। जैसे ही आइसक्रीम ख़त्म की फ़ौरन अदायगी कर दी। वो मुस्कुरा दी और मुझे हॉल में जाने का इशारा करती हुई खुद जनाना बाथरूम की तरफ चली गई। मैं बॉक्स में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि फिल्म शुरू हो गई। कई मिनट गुजर गए, मोहिनी वापस नहीं आई। मुझे फिक्र लाहक हो गई। ख्याल आया बाहर जाकर मालूम करूं, लेकिन उस वक्त स्क्रीन पर बड़ा सनसनीखेज मंजर चल रहा था। विलन अपने 3 साथियों के हमरा हीरोइन को अगवा करने उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि हीरोइन के बिस्तर पर हीरो साहब कंबल ताने सो रहे थे। मंजर चूंकि रात का था, इसलिए सिनेमा हाउस में भी खासी तारीकी हो गई थी, और उसी तारीकी में कोई मुझसे आन टकराया, और दूसरे लम्हे मुझे यूं लगा जैसे रेशम के मुलायम लच्छे मेरी आगोश में आन गिरे हों। वो मोहिनी थी जो अंधेरे में मुझसे टकरा गई थी। वो इस हसीन हादसे से बुरी तरह बौखला गई, तड़प कर उठ खड़ी हुई और अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, सॉरी। मैंने महसूस किया कि वो बुरी तरह शर्मिंदा है। उसकी सांस तेज तेज चल रही है और शायद बदन भी पसीने में भीग गया है। फिल्म खत्म हुई तो हम हॉल से बाहर आए। मोहिनी ने रुखसत की इजाज़त चाही। मैंने उसे होटल में खाने की दावत दी तो उसने शुक्रिया के साथ माजरत की और पुरतासुर लहजे में बोली, मुझे अफसोस है कि आपकी ख्वाहिश पूरी न कर सकूंगी। डैडी के घर पहुंचने का समय हो गया है और मेरा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसके लिए टैक्सी रुकवाई और वो अगले रोज़ जोहू पर मिलने का वादा करके रुखसत हो गई। उसके बाद मैंने भी टैक्सी पकड़ी और होटल रवाना हो गया। रास्ते में मोहिनी के बारे में सोचने लगा। बिलाशुबा खूबरू होने के साथ साथ वो बड़ी दिलचस्प लड़की थी। आज की शाम बड़ी अच्छी गुजरी थी और मैंने फैसला कर लिया था कि अगले रोज़ वक्त मुकर्रर पर उससे मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा।